الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعتدنا للظالمين نارا نحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، گزشتہ خطبہ جمعہ میں عالمی پس منظر کی مناسبت سے مسجد اقصی اور فلسطین میں ہونے والے مظالم اور اس سے متعلق چند تلخ حقائق کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو کی گئی تھی، اور یہ مظالم ایک سوچی سمجھی تدبیر کے تحت، ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت جس انداز سے کھنچتے چلے جا رہے ہیں، اس میں ہمیں رب کائنات کی جانب رجوع کرنے کی ضرورت ہے. اگر دنیا میں ہماری طاقتیں اس قابل نہیں ہیں کہ وہ کسی کا مقابلہ کر سکیں، اگر دنیا کے اندر ہمارے اندر اتنی جرأت نہیں ہے کہ ہم دشمنان اسلام کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کے کھڑے ہو سکیں، تو کم از کم رب کائنات وہ ہمارا رب ہے. رب کائنات ہم کو پیدا کرنے والا، ہم کو روزی دینے والا، ہم کو موت دینے والا، ہم کو زندگی دینے والا، ہم کو استحکام عطا کرنے والا وہ رب کائنات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اسی رب کائنات نے جب خانہ کعبہ کے تحفظ کا مسئلہ تھا اور ابرہہ کے ذریعے، ہاتھیوں کے لشکر کے ذریعے اس پر حملہ کر کے اس کو تباہ کرنے کی سازشیں رچی گئی، تو چھوٹے چھوٹے پرندے اپنے پنجوں میں کنکر اور چھوٹے چھوٹے تنکے اپنے چونچوں میں دبا کر کے آئے اور ان کو گرا کر کے ان کو بھوسا بنا دیا. وہ تاریخ، اس تاریخ کے تذکرے پر مشتمل قرآن مجید کی وہ آیات، قرآن مجید کی وہ صورتیں آج بھی زندہ ہیں، ان سے عبرت پکڑنے کی ضرورت ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور رب کائنات نے جو حقائق قرآن و مجید، قرآن و سنت کے اندر ذکر فرمائے ہیں، ان پر غور و تدبر کر کے دین کی جانب رجوع کرنا یہ مسلمانوں کی بنیادی ذمہ داری ہے. گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے انہی حقیقتوں کی وضاحت کی گئی تھی کہ مسلمان کو مسلمانوں کے علاوہ دشمنان اسلام کے اندر اتنی ہمت اور سکت نہیں ہے کہ وہ تنے تنہا مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں. دشمنان اسلام یا اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والے کتنے بھی متحد ہو جائیں، آپس میں جمع ہو جائیں، ساری طاقتیں ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں، اس کے باوجود مسلمانوں کو ملائے بغیر، مسلمانوں کی صفوں میں پائے جانے والے منافقوں کو ملائے بغیر وہ مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ مسلمہ حقیقت ہے، اس پر قرآن و سنت کی دلیلیں موجود ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے. میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا انا اعتدنا للظالمین نارا نحاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. رب کائنات نے سورۃ الکہف کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم نے ظالموں کے لیے، یہ ظلم کرنے والے جو ظلم کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے
دنیا کے اندر ناکامی، دنیا کے اندر سزائیں، دنیا کے اندر ذلت و رسوائی، دنیا کے اندر ہر قسم کی تکلیفیں جو مقدر کی ہیں وہ تکلیفیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن آخرت میں رب کائنات نے فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جو آگ چاروں جانب سے ان کو گھیر لے گی، ان کو چاروں جانب سے گھیر کر کے گرفتار کر لے گی اور اس میں سے بھاگنے کا امکان نہیں ہوگا۔ وہ آگ جس جہنم کی آگ کے بارے میں رب کائنات نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا ہے کہ اس کی ایک چنگاری بھی اگر دنیا کے اندر گرا دی جائے تو دنیا میں سبزہ اور کھانے پینے کا سامان، کھیتی باڑی اور اگنے والے جتنے بھی غلجات ہیں وہ قیامت تک کے لیے جل کر کے خاکستر ہو جائیں گے، ان میں اگنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ اتنی شدید آگ جس آگ کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا اس کا ایندھن یہ انسان اور پتھر ہوں گے، وہ ایسی آگ ہے جس کی لپٹیں کبھی اٹھیں گی تو کتنے کتنے میلوں تک چل کر کے چلی جائیں گی۔ یہ جہنم کی آگ ہے، یہی آگ رب کائنات نے ان ظالموں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ فرمایا احاط بہم سرادقها، جس کی لپٹیں، جس کا اٹھنا ان کو چاروں جانب سے گھیر لے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، اور اگر پیاس کی شدت کے نتیجے میں یہ پانی مانگیں گے، کوئی چیز مانگیں گے کہ پی لیں، ان کا حلق تر ہو جائے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے یغاثوا بماء كالمهل، ان کو تیل کی، گرم تیل کی تلچھٹ کے مانند پانی دیا جائے گا۔ یشوی الوجوہ، جس کو پیتے ہی ان کے چہرے بھن جائیں گے، جھلس اٹھیں گے۔ بئس الشراب، یہ بہت برا پینے کا سامان ہے۔ وساءت مرتفقا، اور یہ جہنم بہت بری آرام گاہ ہے۔ رب کائنات نے مسلمانوں کو اس بات کی تسلی دے دی کہ دنیا کے اندر ظلم و جور کرنے والے یہ یہود و نصارہ، ان کی تاریخ، ان کے ظلم و جور کی تاریخ، ان کی درندگی کی تاریخ، ان کی بزدلی کی تاریخ، یہ کوئی نئی تاریخ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ٹونا کرنے کی سعی کی، ان لوگوں نے آپ کو زہر دے کر کے ہلاک کرنے کی کوششیں کی، ان لوگوں نے آپ کے اوپر پتھر گرا کر کے آپ کو تباہ کرنے اور قتل کرنے کی سازشیں کی، ان لوگوں نے مسلم ریاستوں کے خلاف ہمیشہ سازشی ذہن رکھ کر کے رب کائنات کے خلاف بغاوت کی۔ ان کی تاریخ کوئی نئی تاریخ نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین ہم سے بھی واقف ہے، ان سے بھی واقف ہے۔ اس نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ اگر اس کی شرطیں مسلمان مکمل کر دیں، مسلمان رب کائنات کے حقیقی بندے بن جائیں، مسلمان اس بات پر غور و تدبر کر لیں کہ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم دین اسلام اور اس کی تعلیمات، دین اسلام کے منہج و عقائد، دین اسلام کی بنیادوں پر چل کر کے اللہ رب العالمین کی مدد کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ رب کائنات کا وعدہ پتھر کی لکیر ہے، رب کائنات کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ ہمارے اوپر مومنوں کی مدد کرنا یہ واجب اور ضروری ہے۔ ہم نے اپنے اوپر اس کو واجب کر لیا۔ ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں، ہمارا عمل رب کائنات کو دھوکہ دینے والا ہو سکتا ہے، لیکن رب کائنات کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، کہ ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹوں نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لینا ہے، چاروں طرف سے یہ گھر جائیں گے۔ پانی مانگیں گے تو گرم تیل کی تلچھٹ کے مانند پانی دیا جائے گا، چہرے جھلس جائیں گے، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے جس میں ان کو رکھا جائے گا۔ لہذا دنیا کے اندر کوئی اپنی ذات پر ظلم کرتا ہو،
اپنے ماتحتوں پر ظلم کرتا ہو، رب کائنات کے نظام پر ظلم کرتا ہو، دین اسلام پر ظلم کرتا ہو، اس طریقے سے ظلم کرتا ہو کہ رب کائنات نے ہم کو توحید کو اپنانے کا حکم دیا اور ہم شرک کو اپنا کر کے سب سے بڑے ظلم کا ارتکاب کریں، اس طریقے سے ظلم کرتا ہو کہ رب کائنات نے ہم کو مسجدوں کو آباد کرنے کا حکم دیا اور ہم آرام کے ساتھ مسجدوں کو ویران کر کے گھروں میں آرام کرتے رہیں، اس طریقے سے اگر کوئی مسلمان ظلم کرے یا کوئی بھی صورتحال اختیار کر لی جائے تو سب سے پہلے ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم زندگی کے کون کون سے مرحلوں میں ظالم ہیں۔ ہم کو ظلم سے توبہ کرنی ہوگی، ظلم کی تلافی کرنی ہوگی اور عدل و انصاف اور دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ جب تک ہم اپنے اوپر ظلم نہیں چھوڑیں گے، جب تک رب کائنات ہمارے اوپر ظالموں کو تسلط دینے اور غلبہ دینے کی سنت سے پیچھے نہیں ہٹنے والا، اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان باتوں پر غور و تدبر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم، کہ مسلمانوں کی مثال آپسی میل محبت، آپسی ملاپ، آپسی مودت اور آپسی میل جول میں ایک جسم کے مانند ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، سارے مسلمان، چاہے فلسطین میں بسنے والے مسلمان ہوں، چاہے افریقی ممالک میں، چاہے حوثیوں کے ظلم و شکار ہونے والے یمن کے ہمارے مسلمان بھائی ہوں، چاہے مصر کے مسلمان ہوں، یورپی ممالک کے مسلمان ہوں، سمندر کے اس جانب رہتے ہوں، سمندر کے اس پار رہتے ہوں، مشرق و مغرب میں کہیں بھی جا کر کے بس گئے ہوں، کسی ٹاپو پر رہتے ہوں، دنیا انہوں نے دیکھی ہو نہ دیکھی ہو، لیکن اگر مسلمان ہے تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک جسم کے طریقے سے ہے۔ اگر جسم کے کسی بھی حصے کو، چاہے انگلی ہو، چاہے ہمارا بال ہو، ہمارا چہرہ ہو، ہمارا پیر ہو، ہمارا پیٹ ہو، ہمارا دل ہو یا جسم کا کوئی بھی حصہ ہو، اگر کسی حصے کو کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے، کسی انداز کی اذیت پہنچتی ہے، تو جیسے سارا جسم اس تکلیف کو شدید بے آرامی اور بخار اور تھکاوٹ اور جسم کے درد کے نتیجے میں اس تکلیف کو سارا بدن محسوس کرتا ہے، ویسے ہی ایک مسلمان ہے۔ ایک مسلمان دنیا کے کسی بھی خطے میں تختہ مشق بنایا جائے، اس کے اوپر ظلم و جور کیے جائیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کچھ کر سکیں نہ کر سکیں، کم از کم اتنا تو کریں کہ رات کے پچھلے پہر بیدار ہو کر کے رب کائنات سے یہ وعدہ کریں کہ ہم حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے تھے، آج سے ہم حلال کو اکتفا کر کے حرام کو تیاگتے ہیں۔ رب کائنات سے یہ وعدہ کریں کہ ہم جھوٹ بولتے تھے، ہم جھوٹ سے توبہ کر کے سچائی پر قائم رہنے کا وعدہ کرتے ہیں، پچھلے پہر بیدار ہو کر کے رات کی تاریکی میں رب کائنات کے دربار میں کم سے کم آنسو بہا سکیں کہ اے رب کائنات، ہمارا مسلمان بھائی چاہے فلسطین میں ہو یا دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، وہ تکلیف سے گزر رہا ہے، ہمارے پاس ہمارا پسینہ پوچھنے کے لیے، اے سی چلانے کے لیے بے شمار وسائل موجود ہیں، ان کے پاس خون پوچھنے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، ان کی لاشیں ویسے ہی ان کے دو کپڑوں میں لپیٹ کر کے گڈھے کھود کر کے کفن کر کے اور اس کے بعد دفنا دی جاتی ہے۔ کم از کم ہم آنسو بہا کر کے رب کائنات کے سامنے رو سکیں، گڑ گڑا سکیں، دعائیں کر سکیں، کیونکہ یہ دعا ایک مسلمان کا ہتھیار ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی تکلیف کو محسوس کرے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی مثال دوسرے مسلمان کے ساتھ ایک جسم کے طریقے سے ہے۔ جسم کا کوئی بھی حصہ اگر تکلیف میں ہے تو سارے جسم کو اس تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے۔ تو مسلمانوں کو، مسلمان بھائیوں کی تکلیف کو محسوس کر کے رب کائنات کے آگے ہاتھ پھیلانا چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے، رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے،
رب کائنات سے دعائیں کرنی چاہیے، صدقات و خیرات کو بڑھانا چاہیے، رب کائنات کے غضب کو، اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ، کہ اللہ رب العالمین ایک ظالم کو چھوٹ دیتا ہے کہ جو کر رہے ہو، جو مظلوم ہیں ان کو تختہ مشق بنا کر کے جو کچھ انجام دے رہے ہو اس کو دیتے رہو، اس کو چھوٹ دی جاتی ہے، لیکن جب رب کائنات اس کو پکڑتا ہے تو ایسی مضبوط پکڑ پکڑتا ہے کہ اس کو بھاگنے کا موقع نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ رب کائنات نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ہود کی اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی کہ ایسے ہی رب کائنات کی پکڑ بہت شدید پکڑ ہے، جب کسی کو پکڑتا ہے تو اس کو بھاگنے کا موقع نہیں ملتا، اور اس کی پکڑ بہت شدید اور بہت دردناک ہوتی ہے۔ لہذا ظلم کرنے والوں کو اپنے مظالم سے توبہ کر لینی چاہیے، رب کائنات کے غضب کو، اس کی ناراضگی کو، اس کے عذاب کو اور اس کے طیش کو کبھی بھی دعوت نہیں دینی چاہیے۔ یہ پیغام ہے پوری دنیا کے نام، یہ پیغام ہے دنیا کی ساری طاقتوں کے نام۔ جو بھی ظلم کرتا ہے وہ اپنے ظلم سے توبہ کرے، جو بھی ظلم کرتا ہے اپنے ظلم سے باز آ جائے، جو بھی ظلم کرتا ہے وہ سمجھ لے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تو فرمایا واتق دعوت المظلوم، سن لو مظلوم کی بد دعا سے بچنا، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، کیونکہ مظلوم کی بد دعا جب اس کی زبان سے نکلتی ہے تو رب کائنات کے دربار میں اور اس کی بد دعا کے قبولیت میں کوئی حجاب نہیں ہوتا، وہ ڈائریکٹ قبول کی جاتی ہے۔ اور ایک بد دعا اگر کسی ظالم کے خلاف رب کائنات نے قبول کر لی تو وہ جانتا ہے کہ اس نے فرعون کو کیسے غرقاب کر کے تباہ و برباد کر دیا، وہ جانتا ہے کہ عاد و ثمود بڑی بڑی طاقتیں ہونے کے باوجود اس دنیا سے کیسے نیست و نابود ہو گئے، وہ جانتا ہے کہ دنیا میں پنپنے والے شداد، حامان اور بڑی بڑی طاقتیں جو اس دنیا میں آئیں ان کو معمولی طاقتوں نے، تیز و تند ہواؤں نے، تیز آوازوں نے، ذرا سے رب کائنات کے عذاب کے نمونوں نے تباہ و برباد کر کے اس دنیا میں تاریخ اور عبرت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ آج بھی کوئی وہاں سے گزرتا ہے تو عقلیں حیران رہ جاتی ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کی تاریخ آج بھی قرآن مجید کے اندر اگر پڑھی جائے اور دل سے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو آج بھی زار و قطار کوئی روئے بغیر اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ اس وجہ سے رب کائنات کی جو سنت ہے وہ تو ثابت ہوگی، اس کی مدد تو یقیناً آئے گی، لیکن اس سے پہلے یہ مظالم ہمارے لیے تنبیہ ہیں کہ ہم دین کی جانب رجوع کر لیں، یہ مظالم ہمارے لیے تنبیہ ہیں کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی کو گزاریں۔ ایک تلخ حقیقت کا تذکرہ اور بعض دوسری چیزیں ذکر کر کے میں خطبے کو ختم کرنا چاہوں گا۔ ایک تلخ حقیقت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے میرے لیے مشرق و مغرب کو میرے زیر کر دیا، میرے لیے سمیٹ دیا، مشرق و مغرب کے تمام ممالک فتح کر لیے جائیں گے، اس بات کی پیشین گوئی رب کائنات نے میرے سامنے فرما دی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہ بھی وعدہ فرمایا ہے کہ امت محمدیہ ان فتوحات کو یقیناً پہنچے گی، کوئی طاقت ان کو نہیں روک سکتی، مشرق و مغرب پر انہی مسلمانوں کا راج ہوگا، لیکن دین کی بنیادوں پر جب وہ آگے بڑھیں گے تو ان کو غلبہ ملے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَعْطَيْتُ الْكَنْزَيْنِ، مجھ کو 2 خزانے دیے گئے،
قیصر و کسرا کا خزانہ الاحمر والابیض، بعض شارحین کی شرح کے مطابق سونا اور چاندی یہ سب میری ماتحتی میں دے دیا گیا. اور اس کے بعد کہتے ہیں میں نے رب کائنات سے سوال کیا، دعا کی، رب کائنات سے گڑ گڑایا. رب کائنات سے کیا دعا فرمائی؟ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دیکھیں، ان کی رحمت دیکھیں. فرمایا میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ سألت ربی لأمتی اللہ یہلکہا بسنۃ بعامہ. فرمایا میں نے اپنے رب سے یہ دعا کی کہ میری امت کو عام وبا میں، کسی مصیبت میں ایک ساتھ تباہ و برباد نہ کرنا. جزوی طور پر وہ متاثر ہو سکتے ہیں لیکن امت کے افراد ایک طرف سے ہلاک ہوتے چلے جائیں، ایسا نہ کرنا. اور اس کے بعد فرمایا میں نے یہ بھی دعا کی وَأَلَّا يُصَلِّتَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّن سِوَىٰ أَنفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتُهُمْ. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے میرے رب میری اس دعا کو بھی قبول فرما لے کہ میری امت پر، میری امت کے علاوہ جو دشمنان اسلام ہیں ان کو غلبہ عطا نہ فرمانا. لیکن امت کے اندر بعض ایسے منافقین ہوں گے جو دشمنان اسلام کا ساتھ دے کر کے خود مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی تدابیر کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں دعاؤں کے بعد رب کائنات نے فرمایا یا محمد، اے محمد آپ سن لیجئے، آپ غور سے اس بات کو اپنی گرہ میں بیٹھا لیجئے. سنیے انی قضیت قضاء، اذا قضیت قضاء، جب میں کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہوں تو وہ فیصلہ تبدیل نہیں ہوتا ہے. جب میں کوئی فیصلہ کر دیتا ہوں تو بدلتا نہیں ہے. میں نے آپ کی دعا کو قبول کیا. امت محمدیہ ایک مصیبت میں، کسی وبا میں، کسی بڑی مصیبت میں گھر کر کے تباہ و برباد نہیں ہوگی. یہ امت کے لیے قبول کر لیا گیا. اور یہ بھی قبول کر لیا گیا کہ امت اسلامیہ پر دشمنان اسلام خود امت اسلامیہ کے منافقوں کے تعاون کے بغیر کبھی غلبہ حاصل نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین نے آگے کیا فرمایا؟ ان کے بارے میں فرمایا وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا، چاہے سارے کے سارے دشمن، دنیا کی ساری طاقتیں، دنیا کے سارے دشمنان اسلام ساری تدابیر اختیار کر کے مسلمانوں کے خلاف جمع ہو جائیں تو بھی مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ ہمارا اعتقاد ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے. اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول کرتے ہوئے رب کائنات نے فرمایا سارے دشمنان اسلام اگر جمع ہو جائیں تو بھی امت محمدیہ کو ایک ساتھ نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور اس حتی یکون بعضهم یہلک بعضا ویسبی بعضهم بعضا. اور اس کے بعد فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے لیکن ایسا ضرور ہوگا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں گے، آپس میں ایک دوسرے کو قیدی بنائیں گے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دھوکہ دے گا اور یہ کمزور اور منافق مسلمان جو مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہیں اس کو استعمال کر کے دشمنان اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں کامیاب ہوتے چلے جائیں گے. یہ فلسطین کا سارا قضیہ، یہ پوری کی پوری روداد، چاہے ایک صدی سے اس میں جو تبدیلیاں آ رہی ہوں یا 1948 سے اس کو باقاعدہ اسرائیلی ریاست کی شکل میں منظوری دے کر کے صرف 3 سے 4 منٹ کے اندر مغربی طاقتوں نے اس کو منظور کر لیا ہو، یہ ساری کی ساری تدبیریں خود اندر کے منافقوں کو آپس میں ملا کر کے ان کے ذریعے سے انجام دی جاتی ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم کو سمجھنا پڑے گا کہ جس انداز سے خبریں آتی ہیں اور علماء اسلام کا متفقہ مسئلہ ہے، عالم اسلام کے بڑے علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ اس طرح کے احوال میں مسلمان آپس میں سوشل میڈیا پر جو تصویریں اور ویڈیو شیئر کرتے ہیں زخمیوں کے، اس انداز کی تصویریں اور اس انداز کے ویڈیو شیئر کرنا یہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں
فیک ہوتی ہیں، فراڈ ہوتی ہیں، جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں، اور اگر سچی بھی ہو تو ایک مسلمان وقتی طور پر اپنی عاطفت اور جذبات میں آ کر کے کبھی کبھار ایسے فیصلے کر لیتا ہے جو شریعت اسلامیہ کی روح کے خلاف ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس بات کی پیشین گوئی فرما دی تھی۔ سلسلے صحیحہ کی روایت ہے، علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا، فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیأتی علی الناس سنوات خداعات، کہ عن قریب دھوکہ دینے والے ایام لوگوں کے اوپر آئیں گے، دھوکہ دینے والے ایام، یصدق فیہا الکاذب، اس کے اندر سچ بولنے والے کو جھٹلایا جائے گا، جھوٹ بولنے والے کو سچا کہا جائے گا، امانت دار کو بے ایمان اور بے ایمان کو امانت دار سمجھا جائے گا، اور اسی طریقے سے اس میں رویبضہ یعنی نچلے طبقے کے لوگ، کمزور لوگ، غیر علماء جن کے ہاتھ میں سوشل میڈیا کی کیز ہوں گی، بیٹھ کے بڑے آرام کے ساتھ وہ دنیا کو گمراہ کرتے پھریں گے۔ رویبضہ کے بارے میں محدثین لکھتے ہیں ایسے لوگ جو ہلکے ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہے، جن کی حیثیت نہیں ہے، جن کی زبان میں طاقت نہیں ہے، اس طرح کے غیر علماء آج کے دور میں برادرز، سسٹرز اور اس انداز کے غیر علماء واعظین جنہوں نے دین کا ٹھیکہ اٹھا کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا ہے، اس طرح کے لوگ دین کی ذمہ داری اٹھا لیں گے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فوراً صحابہ کرام نے پوچھا وَمَن رُوَيْبَضَةُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رویبضہ کون لوگ ہیں، یہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل التافہ یتکلم فی امر العامہ، ایسا آدمی جو حقیر ہے، ہلکا ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے، گم شدہ شخص جس کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے، جو بات چاہتا ہے کرتا ہے، ایسا آدمی اٹھے گا اور عام لوگوں کے بارے میں، عام حالات کے بارے میں، مسلمانوں کے قضیوں کے بارے میں فتوے جاری کرے گا، گفتگو کرے گا اور لوگوں میں پھیلا دیا جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو فرمان آج کے دور میں ہمارے سامنے سچائی کے ساتھ واضح ہو رہا ہے۔ اور ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اضر من الیہود والنصارى، یہ رافضہ، یہ صحابہ کرام کو گالیاں دینے والے، یہ قرآن مجید کی تنقیص اور توہین کرنے والے، یہ یہود و نصارہ سے زیادہ خطرناک ہیں۔ آج جتنی سیاست ہے، جتنی بیان بازی ہے، جتنا کچھ کہا جاتا ہے، اس یہ کہنا، یہ بیان بازیاں ہم صدیوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں، سالوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں، یہ گیدڑ بھگتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر دنیا کے کسی خطے میں کبھی 1000 سال پہلے کہی گئی یہ بات، دنیا کے کسی خطے میں کبھی یہودیوں کی کوئی حکومت بنے گی تو سب سے پہلے اس کی تائید کرنے والے یہی رافضہ ہوں گے۔ اور منہاج السنہ کے اندر ایک عبارت موجود ہے جس کا ذکر کرنے کے بعد میں خطبے کو ختم کروں گا۔ کہتے ہیں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فقد عرف من موالاتهم لليهود والنصارى والمشركين ومعاونتهم على قتال المسلمين، فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے یہود و نصارہ اور مشرکوں کی دوستی کے بارے میں یہ بات معروف ہے، یعنی رافضہ کے بارے میں یہ بات معروف ہے، اور مسلمانوں کے خلاف دشمنان اسلام کا تعاون کرنا ان کے بارے میں معروف ہے۔ یہاں تک کہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر ایک یہودی اور مسلمان کے درمیان جنگ ہوتی ہے، ایک نصرانی اور مسلمان کے درمیان جنگ ہوتی ہے، ایک مشرک اور مسلمان کے درمیان جنگ ہوتی ہے، تو فرماتے ہیں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ تو الا کان الرافضی مع الیہودی والنصرانی والمشرک، فرمایا ایسی صورت میں یہ رافضی ایک نصرانی، ایک یہودی اور ایک مشرک کا ساتھ دینے والا ہوگا، مسلمانوں کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ صاحب کا خطبہ جمعہ میں
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقت، رافضہ کے موقف اور اس کی جانب اشارہ کیا گیا۔ یہ قوم جو بزدل قوم ہے، جس کے بارے میں رب کائنات نے قرآن مجید میں واضح کر دیا، سورۃ الحشر کے اندر، لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنۃ او من وراء جدر بأسهم بینہم شدید تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون۔ اللہ رب العالمین نے یہودیوں اور مشرکوں کے بارے میں فرمایا یہ سب کے سب مل جائیں تو بھی آپ سے جنگ نہیں کر پائیں گے، یہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں تو بھی مسلمانوں کا سامنا نہیں کر سکتے، مگر یہ بند محلوں کے اندر، بند مکانات کے اندر سے حملہ کرنے والی قوم ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس کو دیوار کا سہارا چاہیے کہ دیوار کی آڑ میں آ کر کے لوگوں کے اوپر حملہ کرے۔ وہ قوم کبھی ہمت والی نہیں ہو سکتی جو آسمانوں سے پیسے کے نشے میں چور اور مغربی طاقتوں کے تعاون کے نتیجے میں میزائلوں کے ذریعے دودھ پیتے بچوں کے اوپر حملہ کرتی ہو۔ وہ قوم کبھی بھی باہمت نہیں ہو سکتی، بلکہ بزدل ہے جو اسپتالوں پر حملہ کر دے۔ وہ قوم بھی بزدل ہے جو اسکولوں پر حملہ کر کے معصوموں کو قتل کر دے، ذبح کر دے۔ وہ قوم بھی بزدل ہے جو خواتین پر، بچوں پر، بوڑھوں پر، نہتوں پر حملہ کر کے دنیا کے سامنے یہ باور کرائے کہ ہم بڑے باہمت ہیں۔ اللہ رب العالمین نے 1400 سال پہلے واضح کر دیا کہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سارے جمع ہو جائیں تو بھی بند قلعوں کے اندر سے، یہ دیوار کے پیچھے سے ہی یہ مقابلہ کریں گے، اس کے پیچھے سے ہی حملہ کریں گے۔ اصل یہ ہے کہ مسلمان دین پر متحد ہو جائے، اصل یہ ہے کہ مسلمان دین پر جم جائے، اصل یہ ہے کہ مسلمان عقیدہ توحید پر جمع ہو جائے، صرف حکمت عملی اختیار کر لی جائے، یہ قوم بذات خود غارت ہو کر کے تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ قرب قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ایک یہودی ایک دیوار کے پیچھے چھپے گا، ایک پودے کے پیچھے چھپے گا، ایک کسی دوسرے سامان کے پیچھے چھپے گا، تو وہ سامان بول پڑے گا، مسلمانوں کو پکارے گا اور پکار کر کے کہے گا کہ میری آڑ میں یہودی چھپا ہے، آ کر کے اس کو قتل کر دو، سوائے غرقد کے درخت اور پودے کے۔ غرقد کا پودا یہ ایک ایسا پودا ہے جو یہودیوں کا ساتھ دے گا اور مسلمانوں کو یہودی کے چھپنے کی خبر نہیں دے گا۔ آج آپ جا کر کے ان کی بزدلی کا دراسہ کر لیں۔ فلسطین میں غرقد کی کھیتیاں کی جاتی ہیں، لیکن ان احمقوں کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے پیارے حبیب نے 1400 سال پہلے یہ بتا دیا ہے کہ کہیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غرقد کے پیچھے ضرور تلاش کر لینا، کیونکہ وہ بتانے والا نہیں ہے۔ مسلمان ہر حالت میں غالب آئے گا، لیکن غلبے کا ایک ہی ضابطہ ہے، وہ ضابطہ ہے عقیدہ توحید کو اختیار کرنا، وہ ضابطہ ہے دین کی جانب رجوع کرنا، وہ ضابطہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کے احکامات، اور آپ نے جو کچھ حکم دے دیا ان کے مطابق زندگی کو ڈھالنا۔ اگر اس ضابطے کو ہم نے اختیار کر لیا تو ایسی صورت میں ہم یقیناً کامیاب ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم عملی طور سے مضبوط ہو سکیں۔ رب کائنات مسلم ممالک کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ بھی دین کی جانب رجوع کریں، تاکہ ان کے اندر اتنی قوت و طاقت پیدا ہو سکے کہ بزدلوں کے طریقے سے اندر بیٹھے نہ رہیں، بلکہ آنکھ میں آنکھ ملا کر کے گفتگو کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی جانب رجوع کر کے ایک طاقت اور قوت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حقیقت ہے کہ کسی کے پاس ہتھیار ہو نہ ہو، ایمانی غیرت ہو، ایمان کی طاقت ہو، تو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں حکمت عملی کے نتیجے میں زیر کی جا سکتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو
تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔